अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्ना वलादुन फ़इन कान लहुन्ना वलादुन फलकुम रुबुउ मिम्मा तरकना मिन बअदि वसिय्यतिन युसीना बिहा औ दैन ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية تحصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم عليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائیں، یا بعد ادائے قرض کے، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کلالہ ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ اس ایک تہائی میں شریک ہوں گے اس وصیت میں تعمیل کے بعد جو کی گئی یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حلم والا ہے۔ بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ جو چھوڑ گئی ہے اس میں سے نصف شوہر کا ہو جائے گا، باقی جو نصف ہے وہ مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا۔ اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین و انفاذ و وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور باقی 3/4 دوسرے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین و انفاذ وصیت کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ترکے کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے تو اس صورت میں بعد ادائے دین و وصیت کے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یا عورت ہے جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں کلالہ کی میراث کے حکم میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی ماں، شریک بھائی اور بہن ہے، رہے عینی اور علاتی بھائی بہن تو ان کا حکم اسی صورت کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ عربوں میں دراصل 3 قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک عینیجن کا باپ بھی مشترک ہو اور ماں بھی، جنہیں ہمارے ہاں حقیقتیں کہتے ہیں، دوسرے علاتبین بھائی جن کا باپ ایک اور مائیں جدا ہوں، اہل عرب کے ہاں یہ بھی حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ان کا حکم وہی ہے جو عینبین بھائیوں کا ہے، وہ انہیں سوتیلا نہیں سمجھتے۔ ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا ہے جو ایک ماں سے ہو لیکن اس کا باپ دوسرا ہو، یہ اخیافی بین بھائی کہلاتے ہیں۔ ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو اب اس دوسرے خاوند سے جو اولاد ہے وہ پہلے خاوند کی اولاد کے اخیافی بہن بھائی ہیں، تو کلالہ کی میراث کے حکم میں یہاں اخیافی بھائی بہن مراد ہیں۔ یہ 2 شرطیں بہر صورت باقی رہیں گی۔ مرنے والے کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کی تعمیل کی جائے گی، اس کے بعد میراث وراثتوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو، اس کے حلم اور بربادی پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، نہ جاگ اس کے تحمل پر کہ ہے بے
دھپ گرفت اس کی پکڑ جب آئے گی تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ البروج، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفصیل بیان کی، اس کے اندر بھی مال کی تقسیم کے اوپر ہی بات ہوئی ہے، وصیت کے اوپر کہ بیویوں میں کس طرح بانٹنی ہے، زیادہ بیویاں ہو تو کس طرح بانٹنی ہے، اور اس کے علاوہ اولاد وغیرہ کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، اور جو اس ویڈیو کے آگے اس کو غور سے سمجھ لینا اور آگے زندگی میں اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔